इंडिया में एक लेटेस्ट वाकया रिसेंट ये हुआ कि अमिताभ बच्चन जो है उनका कोविड जो है वो पॉजिटिव आ गया। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसने सबसे पहले इंडियन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल उनको सलाम किया और आज वहां पे डॉक्टर जो है एकदम पहले से ज्यादा बेहतर ताकत और एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। देखिए, इसकी बुनियादी वजह है कि वो हिंदू हार्डलाइन नेशनलिस्ट है अमिताभ बच्चन ने ये मैसेज दिया है कि जो इंडियंस अब्रॉड जाते हैं उनको जाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है। दुनिया के इंपॉर्टेंट कैपिटल में हमारा एम्बेसडर बैठा हुआ है, हमारी टीम बैठी हुई है, क्या हम उनको इतना एक्टिव नहीं कर सकते कि इन चीजों को वो प्रीएम्प्ट करें और काउंटर करें? प्रॉब्लम है वो प्रायोरिटीज का है, हमारी तरजीहात गलत है। हमने कहीं फोर्स ही नहीं किया कि भाई वो खतरा आ रहा है, इसके मुताबिक क्या करना चाहिए। देखिए, जब आप डे टू डे चलेंगे तो फिर ये कुछ ही होगा। एक तकरीर करने से क्या वो तकरीर डज इट लिव फॉरएवर? एक्चुअली आपको हर रोज हर हफ्ते इसको काउंटर करना पड़ता है। आपको जब ये पता है कि आपका हरीफ एक्टिव है, इज अ वेरी स्मार्ट मैन। जिस तरह आपने काउंटर मूव की तरफ इशारा किया, हमारे फॉरेन ऑफिस ने बर वक्त काउंटर मूव नहीं की। ये 2-3 दिन पहले अब तक शाह महमूद कुरैशी साहब को, फॉरेन सेक्रेटरी साहब को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा देना चाहिए था। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक समिट कल से शुरू होने वाला है और इसकी तैयारी में इंडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जय शंकर जो हैं उन्होंने ब्रसल्स में 2 हफ्ते गुजारे एंड ही मेट द पार्लियामेंटेरियन, टोल्ड देम अबाउट द इंडियन स्टांस इन कश्मीर और जो एट्रॉसिटीज की बात हो रही थी, जो लाइक ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की बात हो रही थी, उन सब पे 2 हफ्ते लगा के जय शंकर ने सबको खामोश किया, सेटिस्फाई किया। अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव है, प्रीएम्प्टिव नहीं है। हमें पहले सोचना चाहिए। अब उस 2 हफ्ते का नतीजा यह है कि एक बहुत बड़ा वर्चुअल समिट जिसे एक तरफ मोदी हेड कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हेड कर रहे हैं, कल से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बात क्या होगी कि म्यूचुअल ट्रेड को किस तरह से बेहतर करने, जहां पे ऑलरेडी जो यूरोपियन यूनियन के अंदर खदशात थी ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से, कश्मीर में एट्रॉसिटीज के हवाले से, जो सिटीजनशिप एक्ट है उस हवाले से, वो तो पहले ही खामोश कर दिया गया। वहां पे हमें क्या करना चाहिए था? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और इंडियन अफेयर के एक्सपर्ट मुनीबुल हक साहब मौजूद हैं। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू यू थिंक ये बड़ा क्रूशियल समिट है और हमारी तरफ से बहुत इसमें सुस्ती जाहिर की गई है, हमें इसको बहुत पहले काउंटर करना चाहिए था इंटरनेशनल फ्रंट पे? आपने सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में बुलवाने का। देखिए, ये यूरोपीय यूनियन इंडियन वर्चुअल समिट है 2020। ये 15 मार्च को ब्रसल्स में होना था और जब ये कोरोना आया तो उसकी वजह से उसका फोकस शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के लिए। अच्छा, आज का जो दिल्ली है, ये इस पर थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा जब वैली को टोटल लॉकडाउन किया गया और इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया। ये जो इकदाम है ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है, इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इसके बाद इतने ड्रैकोनियन लॉज आए हैं कश्मीर के बारे में कि उन्होंने कश्मीर के बारे में सिटीजनशिप एक्ट लाए। उसके बाद डेमोग्राफिकल चेंज के लिए उन्होंने अब तक 32,000 जो लोग हैं नॉन कश्मीरी वो इंडिया में सेटल करवा चुके हैं। अब देखिए, ये जब सब कुछ ये हो रहा होगा तो क्या ये सब कुछ सब अच्छा की आवाज़ है? ये यूरोपीय यूनियन को सोचना चाहिए। आपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जय शंकर की बात की। शंकर इज द ग्रेटेस्ट लिविंग एक्सपोनेंट ऑफ मैकियावेलियन पॉलिटिक्स एंड चाणक्य पॉलिटिक्स बोथ, राइट? आप देखिए कि इंडिया की ये बहुत बड़ी खारजा पॉलिसी है और हमारी तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया पाकिस्तान के लिए एक्सप्लेनेटरी, मैं कहता हूँ अपोलोजेटिक फॉरेन पॉलिसी है हमारी। वी आर मिजरेबल। हमारी फॉरेन पॉलिसी इसको कहते हैं हीप्स ऑफ क्रैश है, वो वाला मामला है। अब देखिए कि इस माहौल में जिस पर कश्मीर का डिस्प्यूट अभी किसी करवट नहीं बैठा, इसी दौरान आप देखिए कि एक और ग्लोबल मसला शुरू हुआ, दैट इज इंडो चाइना राइवलरी, राइट? इंडिया ने मार खाई। इंडिया ने जब चीन के साथ पंगा लिया, इंडिया ने हमेशा मार खाई। इंडिया ने 62 में भी मार खाई थी, इंडिया ने 75 में भी मार खाई, इंडिया ने आज भी मार खाई। अच्छा, दुनिया को वो नजर नहीं आया। और अगर पाकिस्तान की बात हो तो दुनिया जहान के इस्लामोफोबिया आ जाते हैं, दुनिया जहान के मसाइल आ जाते हैं। जब इंडिया में इंटरेस्ट की बात होती है तो इतने चार्ज कि जब कोरोना उसकी मुनीब साहब वजह यह है कि जब हमारे यहाँ पे कोई इशू होता है तो उन्होंने एक पूरी टीम तैयार की हुई है जो दुनिया के इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे शो डालना शुरू कर देती है। एब्सोल्युटली, यू सी देम ऑन द मीडिया, यू सी देम राइटिंग ओपेड्स। लेकिन हमारी टीम किधर है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये इतना ही मुश्किल है कि हमारे हर दुनिया के इंपॉर्टेंट कैपिटल में हमारा एम्बेसडर बैठा हुआ है, हमारी टीम बैठी हुई है,
کیا ہم ان کو اتنا ایکٹیو نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں کو وہ پریمپٹ کریں اور کاؤنٹر کریں؟ بالکل کریں. دیکھیے آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں, اصل جو پرابلم ہے وہ پرائورٹیز کا ہے. ہماری ترجیحات غلط ہے. ہم نے کہیں فورس ہی نہیں کیا کہ بھئی وہ خطرہ آ رہا ہے, اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے. دیکھیے جب آپ ڈے ٹو ڈے چلیں گے تو پھر یہ کچھ ہی ہوگا جو کچھ نہیں. لیکن مجھے ایک طرف یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ویڈیو ریلیز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ڈپلومیٹکلی اور جو ہمارے فورن ریلیشن شپ ہے اس فرنٹ پہ بہت زبردست کامیابیاں حاصل کی. دیکھیے یہی عمران خان, مجھے یہ بتائیں کہ ایک تقریر کرنے سے کیا وہ تقریر ڈز اٹ لیو فار ایور؟ ایکچولی آپ کو ہر روز ہر ہفتے اس کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. اب اس کے بعد آپ تقریر کر کے آپ خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں اور انڈیا ان فرنٹس پہ جو کامیابی لے رہے ہیں اونلی بیکاز وی آر ایکٹنگ آسٹرچ. ہم اس پہ ریکٹ نہیں کر رہے. دیکھیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں, پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کشمیر کے بارے میں جس پالیسی پر گامزن ہے اس میں وہ کنسسٹنٹ ہے, تسلسل ہے اس میں. بھلے ہمارے نقطہ نظر سے غلط ہے لیکن انہوں نے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ یہ کرنا, اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. 5 اگست کے اقدام کے بعد وہ رکے نہیں ہیں. اس کے بعد دیکھیے انہوں نے 11 دسمبر کو انہوں نے ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لایا جس میں مسلمان عملاً جو انڈین جو فریم ورک ہے, جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بالکل ان کو الگ کر دیا گیا. ان کی حیثیت اس طرح سے بھیڑ بکریوں جیسی, جب ان کو چاہیں گے مار دیں گے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں مسلمانوں کو مزید سنگل آؤٹ کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے دہلی میں رائٹس ہوئے, الیکشنز ہوئے, انہوں نے مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگایا اور انہوں نے جو کیجریوال تھا جو 2 ٹرمز جی چکا تھا اس کو بھی انہوں نے ہاتھ پھیر کے انہوں نے برابر کر لیا. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ ایٹ آڈز ہے ود اپوزیشن. وہ اپوزیشن کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں ہے. اپوزیشن بھلے 10 آدمیوں کی کیوں نہ ہو, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نئے سرے سے آپ سارے فارن منسٹرز کو بٹھائیے, پارلیمنٹ میں ایک جوائنٹ سیشن کریں, سارے فارن سیکرٹریز کو, فارن منسٹرز کو بلائیں, لائن اپ کریں اور ان کو بتائیے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہیں. اچھا مجھے تھوڑا سا سمجھائیں, چونکہ آپ کی کافی انسائٹ ہے اس معاملات میں. ہمارا جو فارن آفس ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیسک بنے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی یورپین یونین کا بھی ایک ڈیسک موجود ہے جو کہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے ایمبیسڈر برسلز میں موجود ہیں اور پھر یورپین یونین کے ایکسپرٹ ہمارے ہاں جو اپنے آپ کو بہت 30 مارخہ سمجھتے ہیں وہ موجود ہیں. کیا ان تمام کو جے شنکر کی پچھلے 2 ہفتے کی ایکٹیویٹیز اور ڈپلومیٹک موومنٹ وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی؟ ایبسولوٹلی نظر آ رہی تھی لیکن تیاری نہیں تھی. دیکھیے جب میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں نا, میں تیاری کر کے آیا ہوں. جب تک میں تیاری کر کے نہیں آؤں میں اس کیمرے کو نہیں فیس کر سکتا. ٹھیک ہے. آپ کو جب یہ پتا ہے کہ آپ کا حریف ایکٹیو ہے, ہی از اے ویری اسمارٹ مین, ان کا ایک بڑا لمبا جو کیریئر ڈپلومیٹ ہے, بڑا لمبا چوڑا پروفائل ہے, اور سبرمینیم ان کے جو پتا جی تھے وہ پاکستان کے سخت خلاف تھے, اور جب یہ 71 کا سائنہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اپرچونٹی آف دا سینچری ہے, اسی سبرمینیم جے شنکر کے پتا جی. دیکھیے یہ جب کچھ ڈپلومیسی میں کوئی بات چھپی نہیں رہتی. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے مخالف کو پتا ہوتا ہے, آپ کا مخالف جو کر رہا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کاؤنٹر موو کی طرف اشارہ کیا, ہمارے فارن آفس نے بروقتی کاؤنٹر موو نہیں کی. دیکھیے تھرسڈے کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہ ساری اپولوجیٹک ہوتی ہے, ایکسپلینیٹری ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انڈین ہائی کمشنر کو بلا کے, وہ نہیں ہے تو چارج ڈی افیئرس کو بلوا کے ایک وہ مراسلہ ان کو تھما دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کا کوادکاپٹر آیا تھا, وہ ہم نے اس کو گرایا اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں, اور یہ لو جی دس. ٹھیک ہے منیف صاحب, اب بھی کیا ایسے ہی ہوگا کہ تھرسڈے کو ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں کہا جائے گا کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, ہم یورپین یونین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ملٹی بلین ڈالر کے کانٹریکٹ انہوں نے آپس میں طے کر لیے, اور جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں انڈیا میں امن ہے, سکون ہے, یہ ایسا نہیں ہے, یہ کیا ہم پریس کانفرنس تک یہ بھی نہیں. دیکھیے یہ احتجاج اب تک ریکارڈ ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اگر کل کانفرنس ہوگی جو ونس ایگریمنٹ سائن تو پھر اب کچھ نہیں ہوگا. یہ 2-3 دن پہلے اب تک شاہ محمود قریشی صاحب کو, فارن سیکرٹری صاحب کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دینا چاہیے تھا کہ جناب اتنے چارج ایٹماسفیئر میں جب آپ ساری دنیا کو منع کرتے ہیں کہ کورونا کی SOP یہ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, تو دلی میں یہ کانفرنس کیوں ہو رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہندوستان جو ہے وہ ٹرسٹیز بند کرے, لاک ڈاؤن کھولے, لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد کشمیریوں سے بات چیت کرے, پھر جا کے آپ یہ کانفرنس کروا دیں. مطلب آپ نے بنیادی باتیں ہی ساری وائلیٹ کر دی. کہتے ہیں چھترا نہ لڑے تو پونو کی کرے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم چھتروں کی طرف جب تک وہ نہیں ماریں گے بات نہیں بنے گی. انڈیا میں ایک لیٹسٹ واقعہ ریسنٹ یہ ہوا کہ امیتابھ بچن جو ہے ان کا کووڈ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا. لیکن ایک چیز جو بہت زبردست مجھے دیکھنے کو ملی کہ شاید کسی کے دنیا میں کسی اور شخصیت کو اتنی کوریج نہ ملی ہو کہ نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ امیتابھ کی خبر تھی, اور پوری دنیا کا جو پریس ہے اور جو میڈیا اس کو یہ کور کر رہا ہے. لیکن امیتابھ نے کیا کہ جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تو اس نے سب سے پہلے انڈین ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اور جو میڈیکل فیسلٹیز کے اندر جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو سلام کیا. ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہیں
میں کسی کی طرف کے اندر یہ ویژن نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل کو ان کی قربانیاں جو ہیں اور ان کی ایفرٹس کو اس طرح سے اپریشیٹ کریں جس طرح اس نے کیا, اور آج وہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں ایک دم پہلے سے زیادہ بہتر طاقت اور انرجی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہندو ہارڈ لائن نیشنلسٹ ہے امیتابھ بچن. اچھا یہاں میں ایک پرسنل سی بات آپ کو بتاتے چلوں کہ جب اس کی ایشوریہ رائے کی اور اس کی شادی ہونی تھی اس کی ان کے بیٹے کی ابھیشیک کی, تو جو انہوں نے جنم کنڈلی نکالی, حساب نکالا دونوں کا, تو جوتشی نے کہا کہ دونوں منگلی ہیں, منگلی بوتھ آر منگل بورن, بوتھ آر ٹیوزڈے بورن, رائٹ. تو ان کی جو شادی ہے پہلے ایک بندر سے کرائی جائے, پھر کتے سے کرائی جائے, پھر گدھے سے کرائی جائے, پھر درخت سے کرائی جائے, 5ویں شادی ان کی جا کے ہوئی. اچھا ٹھیک ہے, یہ اتنے ہیں. اچھا جوتشی نے 2 باتیں کی, ایک تو یہ ہوئی پہلے بندر سے ہوئی, پھر کتے سے ہوئی, پھر گدھے سے ہوئی, پھر درخت سے ہوئی, 5ویں شادی ان کی آپس میں ہوئی. ٹھیک ہے, تو تب جا کے ابھیشیک اور ایشوریہ, اچھا دونوں ایک بات. اچھا دوسری بات, بڑے خوش قسمت جانور تھے یہ, بڑے خوش قسمت جانور. اچھا دوسری بات اس نے یہ کی کہ اس شادی میں کسی مسلمان کو انوائٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور مسلمان بھی نہیں آیا. اچھا اب جو امیتابھ بچن ہے ان میں مت کہ وہ سمجھنے کہ RSS کی طرح کی ایک ریپلیکا ہے. ٹھیک ہے, امیتابھ بچن نے اس بات پر, حتیٰ کہ دلیپ کمار نے کہا کہ بھائی مجھے تو بلانا تھا, میں تمہارا ہمسایہ ہوں, وی نیو ایچ ادر فار لاسٹ 50 years. تو انہوں نے کوئی سنی آنسر نہیں کر دی, انہوں نے جواب شواب نہیں دیا. امیتابھ بچن نے یہ میسج دیا ہے کہ جو انڈینز ابراڈ جاتے ہیں ان کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے ہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل فیسلٹی موجود ہے, اصل میسج ہے, ان کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا انڈیا میں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو, وہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اتنی چین ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں, رائٹ. مثلا وسیم اکرم تھے, انہوں نے سنگاپور جانا تھا اپنی وائف کو لے کے, انہوں نے جہاز چارٹر کروایا. جب وہ جہاز چارٹر کروا کے جب وہ مدراس کی ایئر اسپیس پہ آیا تو ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی. تو جو ڈاکٹر ساتھ تھا اس نے کہا کہ نہیں بھائی سنگاپور تک یہ نہیں پہنچ پائیں گی, نیچے اترو. تو انہوں نے نیچے میسج بھیجا کہ جی آئی ایم وسیم اکرم, میری وائف کی طبیعت بہت خراب ہے, تو میرے پاس آپ کا ویزا نہیں ہے, تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا فوراً نیچے آئیں. ان کو انہوں نے آپریٹ کیا. انفارچونیٹلی جو ہما تھی ان کی وائف, اس کی ڈیتھ ہو گئی مدراس کے ہاسپٹل میں, لیکن انہوں نے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا اس کا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ سیلیبریٹی ہیں, آپ کا حق تھا آپ کا آنے کا, یا تو کوئی پیشنٹ بچ جاتا ٹھیک ہوتا. تو مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رویے ہیں ان کے. یہ اب امیتابھ بچن نے بھی ساری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ جو ساری دنیا میں انڈینز رہتے ہیں وہ ان پرابلمز میں, ان میڈیکلز میں ادھر ادھر نہ دیکھیں. آپ نے علاج کروانا ہے تو وہ یہی علاج کروا. باقی جو آپ نے بات کی بائی اکتوبر دس ایئر ہی ول بی ٹرننگ 78, تو اس عمر میں ایسے مسائل تو پھر ہو جاتے. تھینک یو ویری مچ منیب صاحب. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نیشنلزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے اور جو ملکی انٹرسٹ ہیں ان کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے. ہمیں فارن منسٹری میں شاید چینجز لانے کی ضرورت ہے اور پرائم منسٹر کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں. EU میں 27 کنٹریز ہیں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو کین ناٹ اگنور دیم, یو کین ناٹ بی بلائنڈ اباؤٹ واٹ ایور از ہیپننگ اوور دیئر. اور سیکنڈلی ہمارے یہاں پہ جو سیلیبریٹیز ہیں پلیز ہمارے ڈومیسٹک فیسلٹیز, ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو پروموٹ کریں the way امیتابھ ہیز ڈن. ایکچولی نیشنلزم از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی مسٹ میک شیور خاص طور پہ مشکل حالات میں اپنے ملک کی چیزیں اور ملک کی فیسلٹیز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ.